نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 106۔ نماز کا ترجمہ ہم چل رہا تھا، نماز کا ترجمہ یاد کر رہے تھے۔ تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، سورہ کافرون کی تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی، وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی تم لوگ ہو، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس طرح مکمل طور پہ اس طرح پڑھنا چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی اور تکلیف دینا، کسی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کی کوئی خطا نہ ہو، یعنی بغیر دلیل شرعی کے کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، اور انسان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنا اور اس کی کوشش کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو دنیا میں ملتے ہیں، طرح طرح کی خرابیاں گناہ کی نحوست زمین میں پھیل جاتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے، شرم اور حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہی تو انسان جو کچھ بھی کر گزرے وہ کم ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، مالی عبادات میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصہ کم ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرماتے ہیں۔ دعا کرنے سے بلا ٹلتی ہے، اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، تمام کام انسان کے بننا شروع ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی پورے کے پورے دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔